رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 158 تلاوت کرنے کی سعادت اللہ تعالی نے نصیب فرمائی ہے، جس کا آسان ترجمہ یہ ہے: فرما دو اے لوگو، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، وہی جس کی ملک میں سب آسمان اور زمین ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اس کے کہ وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ تب ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول نبی امی پر، جو اللہ اور اس کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں، اور ان کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اگر آپ اس آیت مبارک کو دوبارہ سے توجہ سے سماعت فرمائیں تو اللہ رب العالمین نے اپنے پاک سونے حبیب کو حکم ارشاد فرمایا کہ حبیب آپ لوگوں میں اعلان کر دیں، آپ لوگوں کو یہ بات سنا دیں۔ لفظ قل کے ساتھ آیت کا آغاز ہوا کہ اے حبیب آپ کہہ دیں، آپ فرما دیں، آپ اعلان کر دیں، آپ بتا دیں۔ اپنے پاک حبیب کی زبان سے کس بات کا اعلان کروایا؟ کہا کہ یا ایھا الناس، تمام لوگوں، لفظ انسان کے ساتھ آغاز کیا۔ اس کا مطلب یہ کہ جتنے بھی انسان ہیں سب کو مخاطب کیا گیا، سب کو پکارا گیا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان نور سے یہ پیغام کل انسانیت کے نام ہے، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ انسان گورے ہوں یا کالے ہوں، وہ کسی بھی زمانے اور کسی بھی دور کے رہنے والے ہوں، کسی بھی ملک اور کسی بھی خطے میں بسنے والے ہوں، چاہے وہ اولین میں ہوں یا آخرین میں سے ہوں، متقدمین میں سے ہوں یا متاخرین میں سے ہوں، وہ پڑھے ہوئے ہوں یا وہ ان پڑھ ہوں، اور چھوٹے تک ہوں یا بڑے تک ہوں، ان کا تعلق کسی بھی نسل قوم کے ساتھ ہو، تاکہ اے حبیب آپ
بتا دیں کہ جتنے بھی انسان ہیں ان سب کا رسول تو اللہ نے مجھے کو بنایا. اللہ نے مجھے بھی سب کی طرف رسول بنا کر دیا. انی رسول اللہ الیکم جمیعا. مجھ سے پہلے جو رسول آئے وہ کسی خاص قوم کے لیے تھے, کسی خاص وقت کے لیے تھے اور کسی خاص علاقے کے لیے تھے. ایک بات کو پیش کریں, جتنے نبی پہلے آئے وہ یا تو کسی خاص علاقے کے لیے ہوتے, کسی خاص قوم کے لیے ہوتے اور ایک خاص وقت تک کے لیے ہوتے. لیکن جس طرح آقا کریم رحمت عالم علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا تو ساتھ یہ اعلان بھی کروا دیا کہ آپ کسی قوم کی یہاں پر تخصیص نہیں ہے. میں کسی خاص قوم کے لیے رسول بن کر نہیں آیا ہوں, میں کسی خاص علاقے کے لیے رسول بن کر وہ نہیں آیا ہوں, اور میں کسی خاص وقت کے لیے بھی رسول بن کر نہیں آیا ہوں, بلکہ اب قیامت تک کا جو وقت ہوگا اور قیامت تک جو وقت آئے گا وہ سب کا سب رسالت محمدی کا وقت ہوگا. اس میں فضل رسالت مصطفیٰ کا وقت ہے, رسالت مصطفیٰ کا دور ہے, اور حضور کی رسالت کا دور ہے. آقا کریم رحمت عالم علیہ السلام ہی کی رسالت ہے اور کسی خاص قوم کے لیے نہیں ہے, بلکہ اب قوم کوئی بھی ہو اور کسی خاص علاقے کے لیے نہیں ہو. اگر وہ حجاز مقدس ہے تو اس کا رسول بھی میں ہوں, اور وہ اگر افریقہ کے کالے انسانوں کے چمکتے ہوئے ایمانی دل ہیں تو ان کا رسول بھی میں ہوں. سب کا رسول اللہ نے مجھے بنا کر بھیجا ہے. اس بات کو ذرا پھر سے آیت پر غور کریں. یہاں پر آیت رکی نہیں, اس نے کہا کہ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, میں تم سب کی طرف رسول ہوں. کہا کہ کس کی طرف سے رسول ہوں, کس کی طرف سے رسول ہوں؟ الذی لہ ملک السماوات والارض, میں اس کی طرف سے سارے انسانوں کی طرف رسول بن کر آیا ہوں جس کی بات یہاں آسمانوں پر بھی ہے اور جس کی مملکت زمین پر بھی ہے, جو سارے زمینوں آسمان کا رب ہے, میں اس کا سارے کے سارے لوگوں کی طرف رسول ہوں. میرے عزیز محترم سامعین, عرض کروں کہ اب اگر اس بات کو سمجھ جائے کہ حضور نے کہا کہ الذی لہ ملک السماوات والارض, حضور کی زبان سے کہلوایا گیا کہ آسمانوں زمینوں میں خدائی رب العالمین کی ہے اور رسالت مصطفیٰ کی ہے. الذی لہ ملک السماوات والارض, جس پر رب کا تعارف کروایا کہ میں اس رب کا رسول ہوں جو آسمان اور زمینوں کا رب ہے, جو ان کا مالک ہے. تو اب آیت کو ملا کر پڑھنے سے, پوری آیت کو پڑھنے سے پتہ لگا کہ کہا کہ اب جہاں جہاں اللہ رب العالمین کے مملکت, بادشاہت اور قدرت ہے, اللہ رب العالمین نے وہاں وہاں کا رسول تو مجھے بنا کر بھیج دیا ہے. اب اس کا مطلب یہ ہوا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی دوسرا نبی بنانا چاہتا ہے تو اسے کوئی دوسرا خدا بھی ڈھونڈنا چاہیے, اسے خدا بھی کوئی دوسرے ڈھونڈنا چاہیے. اس کی وجہ یہ کہ سچے مالک کی جہاں جہاں مملک کرتا ہے وہاں وہاں کا سچا رسول تو اس کا کام ہے. اگر کسی کو حضور کی رسالت کے بعد سے کسی کی رسالت اور حضور کی نبوت کے بعد سے کسی اور کی نبوت کی ضرورت ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کے سوا خدا بھی کسی اور کو بنائے, اور مملکت بھی اللہ رب العالمین کی مملکت کے علاوہ کوئی اور مملکت تلاش کرے کسی اور. پھر قرآن مجید میں سورہ الرحمن میں کہا کہ اگر یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان, کیا تم اللہ رب العالمین کی حکومت سے باہر نکل جاؤ گے؟ کیا تم اللہ رب العالمین کی حکومت سے, زمین و آسمان کے کناروں سے کیا تم باہر نکل جاؤ گے؟ کیا تم ایسا کر سکتے ہو؟ اس آیت نے بتایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض, کہ میں اس کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں جو مالک آسمانوں اور زمین کا. اچھا ذرا اب غور کیجیے گا,
اب کہا کیا جاتا ہے اور بتایا کیا جاتا ہے؟ یہ عقل بڑی عیار ہے اور بڑی فتنہ باز کی ہے، اور جس وقت انسان اپنی چند زبانی کے ساتھ اپنے ہی نفس کی تسکین کے پیچھے لگ جاتا ہے تو حال اور احوال کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں سننے میں یہ بات کتنی زبردست لگے گی، ہم نبی پاک علیہ السلام کی غلامی کو بندہ کرے اور وہ غلامی کرے اور وہ ایسی غلامی کرے، وہ ایسی غلامی کرے کہ وہ غلامی کر کر رسول پاک علیہ السلام کی ذات میں پناہ ہو جائے، تو وہ ایسے ہی ہوگا جیسے حضور کا سایہ ہے، اور جیسے سایہ جسم سے جدا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی حضور کی اتباع کرتے 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 کامل اس میں ہسانا نیند پھنس جائے اور اس میں کاملہ کو بالکل اپنے اوپر نافذ کر لے، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا ملنا جلنا آنا جانا سونا اٹھنا بیٹھنا یہ سب نبی پاک علیہ السلام کی اتباع میں ہو جائے، حضور جیسا ہو جائے، سب کچھ حضور جیسا ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے اندر نبی پاک علیہ السلام کا اب وہ جگمگانے لگ جائے گا، اور وہ اسی طرح سے ہوگا جیسے حضور کا سایہ ہے، اور جو حضور کا سایہ ہے اگر وہ جو سایہ ہے وہ جسم کی معنی بھی ہوگا، جسم سے جدا تو نہیں ہوگا۔ اس لیے جس نبوت کے ہم دعوے دار ہیں الیاذ باللہ تعالی، وہ ہم یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ ہماری نبوت کوئی اور نبوت ہے، اس سے ختم نبوت میں کوئی فرق پڑ گیا ہے، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی اتباع اور غلامی کے نتیجے میں یہ ذل ہے، یہ سایہ ہے، اور یہ نبوت ذلی نبوت ہے۔ دیکھیں میں آپ کو مثال دوں، ابھی میں انشاءاللہ آگے چل کر قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں ان کا جواب کی تلاش کرتے ہیں، لیکن یہ کتنی پرفریب بات ہے، کتنی پرفریب بات ہے۔ کہتے ہیں کہ کاغذ ہو سادہ کاغذ، آپ اسے کیا کہیں گے؟ یہ کاغذ ہے، لیکن اب اگر اس کے اوپر آپ قرآن لکھتے ہیں پھر تو بندہ اسے کاغذ کہے گا یا اسے قرآن کہیں گے؟ قرآن کہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس کا نبی پاک علیہ السلام کی اتباع ایسے مقام میں چلا گیا کہ جیسے کاغذ کے اوپر قرآن آ گیا۔ اگر کسی کو نبی پاک علیہ السلام کی نسبت ایسے کر کے مل جائے تو جیسے آپ اس خالی کاغذ کو اس وقت تک کاغذ کہتے ہیں جب قرآن میں لکھا ہوتا، جب اس کے اوپر قرآن لکھا جائے پھر اسے کاغذ نہیں کہتے، اسے قرآن کہتے ہیں۔ تو اگر اسی طرح سے کوئی اتباع کرتے 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 ایسا ہو جائے کہ رسول اللہ علیہ السلام کی ذات اقدس اثر کا کامل نمونہ بن جائے تو اسے امتی نہیں کہیں گے، اسے نبی کہیں گے۔ نعوذ باللہ کیسا پرفریب دلیل، کیسی پرفریب دلیل۔ یہ ہندوؤں کے ہاں تو یہ عقیدہ ہوتا ہے، ہندوؤں کے ہاں تو یہ عقیدہ ہوتا ہے جی کہ یہ رام ہے، یہ رام کون ہے جی؟ یہ رام وہ ہے کہ جس کے اندر بھگوان جو ہے وہ حضور کر گیا۔ اب بھگوان کے اندر کسی بھگوان نے دنیا میں رام کی صورت میں جنم لے لیا اور بھگوان نے اس کی صورت میں جنم لے لیا۔ بھگوان اس کے ہم کہتے ہیں کہ اس کی بھی پوجا کرو، اس کی بھی پوجا کرو، اس کی بھی عبادت کرو، اس کو بھی خدا مان لو، اس کو بھی خدا مان لو۔ اور یہاں پہ یہ کہا گیا کہ نبی پاک علیہ السلام نہیں، اس بات کو نہیں سمجھیں، یہ تو الگ سے بات نہیں ہے، بس ایسے ہی ہے کہ جیسے نبی پاک علیہ السلام دنیا میں دوبارہ تشریف لے آئے، یہ اسی طرح سے میں وہ حوالہ جات کیونکہ ان میں حد تک اور توہین انتہا درجے بھی ہیں، میں اس لیے ان کو آپ کے سامنے پیش کرنے سے پرہیز کرتا ہوں، اور اس لیے بھی کرتا ہوں کہ غیرت گوارا نہیں کرتی، چاہے صرف سمجھانے کے لیے بھی وہ حوالہ دیا جائے تو پھر بھی طبیعت مائل نہیں ہوتی کہ ان لفظوں کو بیان بھی کیا جا سکے۔ لیکن آپ یہ تو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیسی دنیا ہے کہ جہاں پر اپنے نفس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اور 4 لوگوں سے وعدہ اور داد جمع کرنے کے لیے
اور 4 لوگوں کی جیبوں سے پیسے لینے کے لیے یا حکومت کی سرپرستی حاصل کرنے کے خاطر انسان کی تب گر سکتا ہے، اور وہ کمیونٹی کی کس سطح تک جا کر اور اسے گر سکتا ہے کہ جہاں پر انسانی سوچ پہنچ نہیں سکتی، وہاں پہ قرآن مجید نے کہا ثم رددنا اسفل سافلین، ثم رددنا اسفل سافلین، کہ جس وقت انسان گرنے پر آتا ہے تو جو پست ترین جو مخلوقات ہے ان میں سے بھی سب سے کمینہ جو ہوتا ہے وہ انسان ہوتا ہے جو اس سے بھی نیچے گر جاتا ہے۔ ان بڑے ناروں کے ساتھ آگے بڑھیں، میں آپ کو یہاں پر ایک اور آیت میں درمیان میں سے ایک آیت کو فی الحال چھوڑ کر آگے بڑھوں، وقت ملے گا تو میں واپس طرف آؤں گا اور ایک اور آیت کا حوالہ دوں۔ یہ سورہ النساء ہے، سورہ النساء میں قرآن مجید نے کہا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ نظمیں چاہیں گے اور جو اللہ اور اس کے رسول معظم کی اطاعت کرے تو ایسوں کو بھی ان لوگوں کی مائیت ملے گی جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور نیکوکار، ساروں لوگوں کی رفاقت ہی میں حسن جگمگاتا ہے۔ اب آیت کیا کہتی ہے؟ آیت کیا کہتی ہے؟ اس پر 1400 سال سے امت نے اس آیت کو کیسے سمجھا ہے وہ ہم بات سے بات کرتے ہیں۔ پہلے اس آیت کی چھوٹی تعبیر کیا کی گئی اور پوری امت کے مفاہیم اور معنی کو چھوڑ کر کیسے اپنے نفس کی تسکین کی گئی اور کیسے لوگوں کو کہ ایمان ختم نبوت کو برباد کرنے کی صحیح کی گئی۔ تو اس کے تفسیر اور تشریح میں کہتے ہیں کہ جو لوگ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں گے یہ ان کا کہنا ہے، یہ ان کا کہنا ہے جو نبوت کے جھوٹے دعوے دار ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ نبی ہوں گے، وہ صدیق ہوں گے، وہ شہید ہوں گے، وہ صالح ہوں گے۔ اس آیت میں 4 درجات کا ذکر ہے، 4 آیات کا ذکر ہے، انبیاء، شہداء، صدیقین اور صالحین۔ دیکھیں یہ کیسی عجیب دلیل ہے کہ یہ مانا جاتا ہے کہ انبیاء کی اتباع اور غلامی سے بندہ صدیق بھی بن سکتا ہے، بندہ شہید بھی ہو سکتا ہے، بندہ صالحین میں شامل ہو سکتا ہے۔ باقی 3 درجات کو جاری مانا جائے اور صرف اور صرف ایک درجے کو منقطع کر دیا جائے، یہ مانا جائے کہ ہاں انبیاء کرام نبی پاک علیہ السلام کی اتباع اور غلامی سے بندہ نیک بن سکتا ہے، بندہ شہداء میں شامل ہو سکتا ہے۔ اور ظاہر یہ کسی کا بھی عقیدہ نہیں ہے، سب کا یہ عقیدہ ہے کہ ہاں انبیاء کرام علیہ السلام کے نسبتوں کے صدقے میں اور خاص طور پر آقا رحمت جان کائنات مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نگاہ کرم نگاہ عنایت سے انسان صالح ہو جاتا ہے، ولی ہو جاتا ہے، مرتبے والا ہو جاتا ہے۔ اب دلیل یہ ہے کہ 3 مرتبے جو ہیں، 3 مرتبے جو ختم نبوت کو ماننے والے ہیں وہ 3 درجات کو تو ماننے کے لیے جاری ہیں، قیامت تک جاری رہیں گے، لیکن جو 4تھا مرتبہ نبوت ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ منقطع ہو گیا۔ اس پر مرزا قادیانی نے لکھا ہے، اس نے لکھا کہ اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم، تم 5 وقت نمازوں میں یہ دعا پڑھا کرو کہ اهدنا الصراط المستقیم، یعنی اے ہمارے خدا اپنے منعم علیہم بندوں کی ہمیں راہ بتا۔ وہ کون ہے؟ نبی اور صدیق اور شہداء اور صلحاء۔ اس دعا کا خلاصہ مطلب یہی تھا کہ ان 4 گروہ میں سے جس کا زمانہ تم پاؤ اس کے سائے تو برقرار ہو۔ اگر آپ میری بات سمجھ میں نہیں آئے تو میں آسان لفظوں میں سمجھاؤں، کہتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب یہ ہے کہ جو جس دور کا نبی ہے اس پر ایمان قبول کرو۔
اس کا آسان سا مفہوم یہ کہا گیا کہ یہ جو نماز میں یہ دن صراط المستقیم پڑھتے ہیں، یہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ ایک بات کا میں نبی ہوں، تو اس لیے یہ دعا مانگی جاتی ہے کہ جو میری نبوت پر ایمان قبول کروں۔ اس میں صراط المستقیم کا مطلب یہ ہے، اور اس سے آگے آپ چلیں تو ذرا ہو سکتا ہے کہ میری گفتگو میں کہیں پر آپ کو قدرے تھوڑے سے مشکل پیش آئے، لیکن یہ ضروری اس لیے ہے کہ آپ کو پتا تو چلے کہ قرآن مجید کے ساتھ تحریفات، مان کی تعریفات وہ کس کس انداز میں کی جاتی ہیں، اور قرآن مجید کے معنی کو کس کس انداز میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس آیت میں ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، ماں کا معنی معیت، ساتھ ہونا، معیت، ماں کا معنی ہے ساتھ ہونا، معیت میں ہونا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، اس میں معنی ہے ساتھ، لیکن یہ تو ہم کہتے ہیں ساتھ ہونا، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ماں کا معنی ہے میں سے ہونا، ہم کہتے ہیں کہ ماں کا معنی ہے ساتھ ہونا، اگر کہ ماں کا معنی ہے من، یعنی میں سے ہونا، اس گروہ میں سے ہونا۔ اس میں مطلب یہ کہ ہمارا ترجمہ یہ ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ انبیاء میں سے ہوگا، وہ انبیاء میں سے ہوگا۔ اس پر دلیل کیا ہے؟ پہلے قرآن مجید میں کیا یہ نہیں ہے کہ وہ توفنا مال ابرار، کیا قرآن مجید میں یہ نہیں ہے کہ یا رب العالمین ہمیں موت دے تو اس حال میں دے کہ جو تیرے نیک بندے ہیں ہمیں ان میں سے کر دے؟ یہاں پہ لفظ ماں آیا ہے، اور یہ لفظ ماں یہ ماہیت میں نہیں آیا بلکہ من کے معنی میں آیا ہے۔ یا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں نیک بندوں کے ساتھ کر دیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں نیک بندوں میں سے کر دیں، اور اگر وہ توفنا مال ابرار کا کوئی ترجمہ یہ کرے تو ہمیں قبول بھی ہے، ہمیں قبول بھی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جی اگر قرآن مجید کی آیت سے یہ ثابت ہے کہ ماں من کے معنوں میں آ سکتا ہے اور آتا ہے، تو یہاں پر کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ باقی جگہ پر سب جگہ پر اپنی مرضی سے مان لیتے ہیں، جہاں ہماری دلیل ہے آپ اسے تسلیم نہیں کرتے۔ ایک دفعہ پھر آپ سے رک کر عرض کروں، اس دور میں بھی اگر ہم قرآن کے سائے میں نہیں بیٹھیں گے، کتاب اللہ کے سائے میں نہیں آئیں گے، اور اولیاء اور صالحین سے اپنے رشتوں کو ٹھیک بنیادوں پر استوار نہیں کریں گے، تو بہرحال اس بات کا خرچہ اور قدرہ تو موجود ہے کہ نہ جانے کب کوئی بھیڑیا ہمارے ایمان پر وہ ڈاکہ ڈالے، اس بات کا خرچہ اور قدرہ تو بہرحال موجود ہے کہ کس وقت ہم بے بس اور بے کس اور لاچار اور مجبور ہو کر کوئی ہمارے سامنے قرآن مجید کی یہ آیت رکھے اور اس کی تفسیر کرے، تعبیر کرے، اس کی تشریح کرے، اور اس پر قرآن مجید کی آیات کے ساتھ اپنے موقف کو، اپنی دلیل کو موقف کرنے کی کوشش کرے، تو ہم جیسے نالائق بندے کیا کریں گے جنہوں نے قرآن بولنا ہی نہیں، جنہوں نے قرآن پڑھنا ہی نہیں، جنہوں نے قرآن سیکھنا ہی نہیں، جنہوں نے قرآن مجید کے ساتھ رشتہ جوڑنا ہی نہیں، جنہوں نے قرآن کے سائے میں آنا ہی نہیں، جنہوں نے کتاب اللہ کو سمجھنے کی صحیح اور کوشش کرنی ہی نہیں ہے، جنہیں ساری زندگی اور سارا دن جو ہے وہ کاروبار زندگی کی مہلت اور وقت نہیں دے گا کہ وہ قرآن مجید کے سائے میں بیٹھ سکیں، کتاب اللہ کھول سکیں اور قرآن مجید کے نور کے ساتھ اپنے اندر ایمان کی روشنی کو پیدا کر سکیں۔ ایسے لوگ کے دلیل کے اندر اتنا مطلب اور اتنا فریب ہے، اتنا مطلب فریب ہے کہ اللہ رب العالمین علماء کا سایہ قائم رکھتے ہیں۔ ہم تو علماء سے سیکھ سکتے ہیں، ہم اور قدرت ہیں، علماء ہی کی نسبت کے ساتھ ہی اس بات کو سمجھا جا سکتا ہے۔ اب میں اس کا جواب دینے لگا ہوں۔
اس کا جواب دینے لگا کہ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی اور کس موقع پہ نازل ہوئی اور اس کا مطلب کیا تھا، اور اصل میں قرآن مجید جس وقت نازل ہو رہا تھا اس وقت اس آیت کو کس خاص سیاق و سباق میں بیان کیا گیا، تو جس پر آپ کو پتہ چلے گا کہ بات کچھ بھی اور بنا کچھ دی گئی، مفہوم کچھ تھا اور کر کچھ دیا گیا، یہ تو ذکر ہی نہیں، یہ تو بات ہی نہیں، اس کا مطلب یہ کہ وہ بات جس کا پوری کہانی میں ذکر نہ تھا، اسے اپنے مطلب کے لیے کیسے پھڑ دیا گیا۔ اب میں آپ کو بتاؤں اصل بات تو یہ تھی کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ عالی جناب نے اس آیت کے شان نزول میں آقا فرزن راضی سے لے کر قرطبی تک مظہری تک آ جائیں، جتنے پرانے اور نئے مفسرین ہیں سب کے سب آپ اٹھا لیں، پڑھ لیں، کسی ایک نے بھی، کسی ایک مفسر نے بھی، کسی ایک مفسر نے بھی یہ معنی کیا ہی نہیں ہے، اور نہ کہ اس کا شان نزول بیان کیا۔ جس وقت آیات کو آپ شان نزول سے ہٹا دیں گے، سیاق و سباق سے ہٹا دیں گے، اور یہ سمجھا نہیں جائے گا کہ یہ حکم کاج کے سال میں کس بات کے لیے نازل کیا گیا، تو آیت کے صحیح معنی کو متعین کرنے میں مشکلات پیش آئیں گی۔ بات تو اتنی تھی کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جو مختلف مفسرین نے اس کا شان نزول لکھا، ایسا کہ اس میں شان رسالت ہے اور اس میں محبت رسول علیہ السلام جلوہ گر ہے۔ امام پاک کہتے ہیں ان ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان شدید الحب لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلیل الصبر عنہ۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام تھے اور حضور سے بہت زیادہ محبت کرتے، شدید الحب، شدید محبت اور قلیل الصبر عنہ، اور نبی پاک علیہ السلام کی جدائی پر صبر نہیں کر سکتے تھے، قلیل الصبر۔ فأتاه يوما وقد تغير وجهه وجعل جسمه وعرف الحزن في وجهه، ایک دن آئے تو حضور کی بارگاہ ہے تو چہرے پر غم تھا، چہرے کا رنگ بدلا تھا، اور تکلیف اور دکھ کے آثار وہ پورے کے پورے چہرے پر آیا تھے۔ فسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن حاله، اور نبی پاک نے پوچھا یہ کیا حال ہے، یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ فقال يا رسول الله ما بي بادع غير أني إذا لم أرى اشتقت إليك واستوحشت وحشة شديدة حتى ألقاك۔ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تکلیف کوئی نہیں ہے، مجھے بیماری کوئی نہیں ہے، مجھے کوئی بیماری دکھ تکلیف نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جس وقت میں آپ سے جدا ہوتا ہوں تو بات میرے لیے مجھے وحشت ہونے لگتی ہے، مجھے وحشت ہونے لگتی ہے، اور میرے لیے یہ وہ گھڑی جس تک میں آپ کو نہیں دیکھتا وہ انتہائی مشقت کی گھڑی ہوتی ہے، انتہائی تکلیف کی گھڑی ہوتی ہے کہ جس تک آپ کا چہرہ ہے وہ میرے سامنے نہیں ہوتا۔ ذکر تو آپ پورا مجھے خیال آیا آخرت کا، فقط تو اللہ آرام کا گناہ کا، اور مجھے خوف پیدا ہوا کہ میں آخرت میں آپ کی زیارت نہ کر پاؤں گا، یہ اس لیے کہ اگر میں جنت میں داخل ہو بھی گیا تو اس جنت میں بھیج بھی دیا گیا، فأنت تكون في درجات النبيين وأنا في درجات العبيد، تو آپ تو انبیاء کے درجے میں ہوں گے، میں غلاموں کے درجے میں ہوں گا، فلا أراك، تو مجھے آپ کی زیارت نصیب نہیں ہوگی، وإن أنا لم أدخل الجنة فحين لا أراك أبدا، اور اگر میں جنت میں نہ جا سکا تو پھر تو کبھی بھی مجھے آپ کی زیارت نصیب نہ ہو سکے گی۔ جس میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اپنے غم کا ذکر حضور کی بارگاہ میں کیا کہ میں جنت کا کیا کروں گا جو جنت میں آپ کے چہرے وجوہات کی زیارت نہ ہوگی۔ نظر حاضر آیا رب العالمین نے کہا کہ اے میرے ثوبان ہے، میرے حبیب کے غلام کو ذکر نہ کر، تو میرے حبیب سے پیار کر، جدھر میرا حبیب ہوگا ادھر ان کا غلام ثوبان بھی ہوگا۔
اس لیے پتہ چلا کہ یہ جو معیت کی بات ہے، یہ جو سانس ہونا ہے وہ کہنا ہوگا رسول ایک معیت کا تعلق جو ہے وہ بہتر شان نزول کے اعتبار سے آمرت جنت میں ہے کہ جنت میں مجتمع کریم کے قدموں کے ساتھ کون ہوگا اور کون نہیں ہوگا. تو وہاں قرآن مجید نے کہا کہ نبی کریم علیہ السلام کے قدموں کے ساتھ جو ہوں گے وہ صدیقین ہوں گے، وہ شہداء ہوں گے، وہ صالحین ہوں گے، وہ حسن اولئک رفیقا، اور انہی کی رفاقت اور انہی کی معیت میں سارا حسن ہے، سارا جلوہ انہی کے ساتھ ہے. امام صاحب نے راضی نے اس پر ایک اور بات لکھی، اس کے شان نزول کو بیان کرتے ہیں. سارے ملتے جلتے ہیں. نزلت برجل من الانصار قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اذا خرجنا من عندك الى اهالينا اشتقنا اليك فما ينفعنا شيء حتى نرجع اليك. تو کہتے ہیں کہ ایک بندہ حضور کی بارگاہ میں اور کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ کی بارگاہ سے اٹھ کر میں اپنے بیوی بچوں کے پاس جاتا ہوں، آپ سے اٹھ کر میں اپنے بیوی بچوں کے پاس جاتا ہوں، تو جاتا ہے اپنے بیوی بچوں کے پاس ہوں. لوگوں کو بیوی بچوں کے پاس جا کر سکون آتا ہے، لیکن میں آپ کے پاس اٹھ کر جاتا ہوں اپنے بیوی بچوں کے پاس اپنے گھر میں، تو میرے لیے طبیعت پر انتہائی ڈرا ہو جاتا ہے، میرے لیے وہ لمحے انتہائی مشکل ہو جاتے ہیں، انتہائی تکلیف اور اذیت پانے کو گھڑیاں ہوتی ہیں. جب تک میں آپ سے اٹھ کر اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے پاس جاتا ہوں تو مجھے بنا ینفعنا شیء، تو مجھے کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، مجھے کوئی چیز فائدہ نہیں دیتی. بنا ینفعنا شیء حتى نرجع الیک، مجھے کوئی چیز بھی فائدہ نہیں دیتی، مجھے کوئی چیز اچھی نہیں لگتی یہاں تک کہ ہم لوٹ کر واپس آپ کی بارگاہ میں آ جائیں. آپ کی بارگاہ میں آ جائیں تو یاد ہے ثم ذكرت درجتك في الجنة فكيف لنا برؤيتك إن دخلنا الجنة. کہا کہ کیا ہوگا ہمیں تو یہاں چین نہیں آتا، یہاں 2 گھڑی کا چین نہیں آتا، یہاں 2 لمحوں کا چین آپ کی زیارت کے بغیر نہیں آتا. وہاں چلے جائیں گے وہاں تو ہزاروں سالوں کی زندگی ہوگی، نہ ختم ہونے والی زندگی ہوگی، اس میں کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی میں اگر آپ کی زیارت نہیں ہوگی ہم 2 لمحے کے لیے برداشت نہیں کر سکتے، وہاں تک کیسے برداشت کریں گے. رب العالمین نے تسلی دے کر کہا کہ نہیں، بس محبت کار کرنا تمہارا کام ہے، حضور کے قدموں میں آخرت میں جنت میں ملا دینا میرا کام ہے، میرا کام ہے. اسی پر تیسری بات بھی سنیں، اسی پر امام باقر رازی علیہ رحمہ نے اس کو بھی نقل کیا. وہ کہتے ہیں کہ جس وقت آقا کریم رحمت عالم علیہ السلام کا وصال ہو گیا اور جس وقت وصال ہوا شان نزول میں بیان کرتے ہیں، آیت سے پہلے نازل ہوئی، لیکن وہ سارے واقعات جو کہ آیت کی تفسیر میں ہوں سب کے سب مفسرین اس کو شان نزول میں بیان کرتے ہیں. یہ بھی زبردست بات ہے، کہتے ہیں کہ جس وقت انصار کا ایک انصاری صحابی تھے اور جس وقت انہیں آقا رحمت علیہ السلام کے وصال کی خبر ملی تو ہم پڑھو موت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالا، تو انہوں نے کہا کہ یا رب العالمین یہ آنکھیں تو تھی حضور کو دیکھنے کے لیے، میری آنکھیں تو تھی حضور کو دیکھنے کے لیے، آپ کی آنکھیں دیکھنا، یہ آنکھیں تھی حضور کو دیکھنے کے لیے. حتی لا ارى شيئا بعده الى ان القاه، یا رب العالمین اب اگر حضور کی دید نہیں ہے تو میں نے ان آنکھوں کا کرنا کیا ہے. اب اگر حضور کی دید نہیں ہے، زیارت نہیں ہے، یا رب العالمین مجھے اندھا کر دے، میں کوئی چیز نہ دیکھوں، یہاں تک کہ دیکھوں تو مرنے کے بعد پھر مصطفیٰ ہی کو دیکھوں گا. حتی لا ارى شيئا بعده، یہاں تک کہ میں کسی شے کو نہ دیکھوں، الہ ان القاہ، یہاں تک کہ اگر میں دیکھوں تو صرف مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھوں، اس میں اور کسی چیز کو نہ دیکھوں. فہمیہ مکانہ، رب العالمین نے ان کی دعا قبول کی اور ان کی بینائی اسی وقت اسی جگہ پر چلی گئی. اور وہ جس وقت ان کی بینائی چلی گئی دعا قبول ہوئی، تو دعا صرف بینائی کے جانے کی قبول نہیں ہوئی بلکہ کہا کہ بتانا رب النبی حبا شدیدا فجعلہ اللہ معه في الجنہ، کیونکہ انہوں نے محبت رسول کریم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی تو اللہ نے جنت میں مصطفیٰ کے قدموں کے ساتھ کر دیا، اللہ نے انہیں حضور کے ساتھ کر دیا.
یہ جو تھا آیت کا شان نزول. لیکن ظاہر ہے جن لوگوں نے نبوت کا جھوٹا محض قرار کیا ہوگا ان کو جھوٹا ثابت کرنا اتنا ان باتوں سے وہ آسانی سے نہیں مانے. آپ کو بتاؤں کہ حضرت یہ بہت ساری احادیث ہیں, بہت سارے قرآن مقدسات ہیں جن میں سے صرف 2 پیش کر کے آگے بڑھوں. محمد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو شخص 1000 آیات اللہ کی رضا کے لیے تلاوت کرے, 1000 آیات جو تلاوت کرے اللہ کی رضا کے لیے, تو قیامت کے دن نبیوں, صدیقین, شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا. اس کا یہ مطلب کہ جو 1000 آیات روز پڑھے کیا وہ بھی نبی ہو جائے گا؟ ساتھ ہوگا, نبی نہیں ہو جائے گا, ساتھ ہوگا. 1000 جو آیات پڑھے گا وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا, وہ شہداء کے ساتھ ہوگا, وہ صالحین کے ساتھ ہوگا, وہ صالحین کے ساتھ ہوگا جو 1000 آیات پڑھے. ہم تو یہ کہتے نہیں آپ 1000 پڑھے, ہم کہتے ہیں چاہے 1 پڑھے تو صحیح, کے ساتھ رشتہ تو جوڑے, اسے کھول کر دیکھنے کی عادت تو ڈالیں, تدبر تو کریں, اسے رب العالمین سے مانگیں تو صحیح کہ یا رب العالمین اس کا نور نصیب فرما, اس کی سمجھ نصیب فرما, اس کا تعلق نصیب فرما. آپ 1 سے شروع کریں گے تو انشاءاللہ رب العالمین 1000 تک بھی پہنچا دے گا. ہمارا پیغام تو یہ کہ قرآن مجید کی طرف آئے, قرآن مجید کے ساتھ اپنے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو, ہمیں ضرورت ہے کہ پھر سے استوار کیا جائے, جوڑا جائے. اور اگر یہ رشتے ہمیں توڑنے نہیں چاہیے, اور اگر کمزور پڑ گئے ہیں تو ہمیں پھر سے مضبوط کر لینے چاہیے. دوسری حدیث شریف سنیں تو آگے بڑھیں. نبی پاک نے حتیٰ صدور الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء, کہ جو امانت دار جو تاجر, بے ایمانی نہ کرنے والا, اس میں امانت دار تاجر ہے, کرتا وہ تجارت ہے, کماتا وہ روزی ہے, بس وہ اپنی تجارت کو حرام نہیں کرتا, بے ایمانی نہیں کرتا, دغا بازی نہیں کرتا, دھوکہ نہیں دیتا, ملاوٹ نہیں کرتا, جھوٹی قسمیں نہیں کھاتا. وہ تاجر جو اپنی روزی کمانے کی خاطر, تجارت کی خاطر غلط کام نہیں کرتا, قیامت کا دن ہوگا تو رب العالمین اس تاجر کو مع النبیین, انبیاء کی رفاقت میں کر دے گا, اسے انبیاء کے ساتھ کر دے گا, اسے شہداء کے ساتھ کر دے گا, اسے صدیقین کے ساتھ کر دے گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ تاجر جو امانت داری کے ساتھ تجارت کرے اللہ تعالیٰ وہ نبی ہو جائے گا, تاکہ وہ نبی نہیں ہوگا. لیکن کیونکہ تجارت میں حلال ذرائع پر قائم رہنا یہ آسان بات نہیں ہے. جس میں پوری دنیا حرام پر لگی ہو, ایسے میں کسی ایک شخص کا حلال جائز طریقے پر ڈٹے رہنا یہ بھی کسی جہاد سے کم نہیں ہے کہ اپنے اور اپنے بچوں کی روزی کے لیے کوئی غلط کام نہ کرے, کوئی بے ایمانی نہ کرے, کوئی دھوکہ دہی نہ کرے. تو آپ کو اس کا انعام اللہ تعالیٰ اتنا بڑا دے گا کہ قیامت کے دن انہیں حضور کے قدموں کے ساتھ اس کا اچھا چلیں اب بات کو تھوڑا سا ایک بہت انداز سے جواب دے کر اگلی آیت کی طرف بڑھیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ. یہاں سے ہم نے بات شروع کی کہ وہ جو اللہ کی اطاعت کرے اور رسول کی اطاعت کرے تو یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے, اور یہ ہوں گے انبیاء کے ساتھ ہوں گے. اب اگر کوئی کہے کہ وہ انبیاء کے ساتھ نہیں بلکہ انبیاء میں سے ہوں گے, اور وہ کہے کہ ماں کا جو لفظ ہے یہ جو لفظ میت کا ہے, اس میت کے لفظ کے ساتھ یہ ثابت ہوتا ہے کہ سانس ہونا نہیں ہے, میں سے ہونا ہے. اور دلیل میں کہ وہ سبب پانا مان ابرار ہے کہ ہمیں جو ہے نیکوں میں سے کر دے. اور اگر یہی دلیل ہے پھر قرآن مجید سے ہمیں بھی تو کچھ دلیل ہے. قرآن مجید نے کہا کہ ان اللہ معنا, جس وقت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں بارش پہنچے تو کہا کہ لا تحزن, کہ اے ابو بکر گھبرا نہیں, غم نہ کر, پریشان نہ ہو, ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اب اللہ ہمارے ساتھ ہے, یہ ساتھ ہونے سے نعوذ باللہ من ذالک کہ ہمارا جو عقیدہ نہیں ہے, ہمارا جو عقیدہ نہیں ہے
کہ اللہ کے ساتھ ہونے معنی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میں جو چلے آگے چلے ان اللہ مع المتقین ان اللہ مع الذین اتقوا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صابر لوگوں کے ساتھ ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ تقویٰ دار لوگوں کے ساتھ ہے۔ ان سب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی مدد انہیں حاصل ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان اللہ من المتقین باللہ من ذلک، اس کا یہ مطلب نہیں کہ متقی لوگ جو ہے وہ ربوبیت میں شامل ہو جائیں گے، متقی لوگ یا صادق لوگ جو ہے وہ ربوبیت میں شامل ہو جائیں گے، نعوذ باللہ من ذلک۔ اس لیے اگر ایک جگہ پر آپ لفظ ماں کا معنی تبدیل کریں گے تو اس سے میں نے شروع میں کہا کہ جسے مصطفیٰ کی نبوت کے بعد بھی کسی اور کی نبوت کی ضرورت ہے، اسے چاہیے تو اپنا خدا بھی کو دوسرا تلاش کرے۔ اس کی وجہ یہ کہ رب العالمین نے تو یہ اعلان کروا دیا کہ جہاں جہاں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، الحمدللہ رب العالمین سے شروع کیا کہ جہاں کائنات، کل کائنات کا رب میں اللہ ہوں اور کل کائنات کا رسول مصطفیٰ ہے، رحمۃ للعالمین۔ اللہ اکبر، بہت ساری اعلانات ان اللہ معنا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار، حقیقت بہت جگہوں پر ایسا والا دیا جا سکتا ہے۔ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ کا مطلب بھی بعض المفسرین نے من الابرار میں سے نہیں کیا۔ میں یہ بھی بتاؤں وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ کا مطلب یہ کہ یا رب العالمین ہمیں ایسے کام کرتے ہوئے موت عطا فرما کہ تاکہ ہمارا انجام نیک لوگوں کے ساتھ ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے ہمارا اللہ بھی، لیکن یہاں پر میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کتنی کی ہے کہ قرآن مجید کی آیات کو ہمیں اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے۔ آگے بڑھیں، سورۃ الجمعہ کی ایک آیت آپ کے سامنے لے کر آنے لگا، اور یہ سورۃ الجمعہ کی آیت ایسی آیت ہے کہ جس پر جو نبوت کے جھوٹے دعوے دار ہیں اور جتنے بھی ایسے لوگ ہیں ان کا بڑا زور ہے اس آیت کا، اس آیت پر بڑا زور ہے۔ اس آیت کو بڑے شبد مت کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھیں جی آپ کہتے ہیں کہ نبوت ختم ہو گئی، آپ کہتے ہیں رسالت ختم ہو گئی، اکثر آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ نبوت ختم ہو گئی، اور اگر آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ رسالت ختم ہو گئی تو اس آیت کو قرآن سے نکال دیں، اور اس کی وجہ یہ کہ اس آیت میں بڑے واضح دو ٹوک انداز میں یہ کہہ دیا گیا اور وہ کہہ دیا گیا۔ اس آیت کو بڑے پرزور حوالوں کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ میں ضمناً عرض کرنے لگا ہوں کہ پیغام پھر ہوئی ہے جو کہ میں ہر کچھ دیر کے بعد دہراتا ہوں، ہمیں بہرحال کچھ نہ کچھ پڑھنے لکھنے کی طرف آنا چاہیے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ علماء کی صحبت میں بیٹھنا جو ہے یہ بہت ساری اگر خالص عبادت ہو یہ خود سے بہتر ہے، اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ اگر یک زمانہ صحبت بااولیاء کہ آپ اولیاء کی خدمت میں ایک لمحے کے لیے بیٹھیں تو یہ آپ کی خالص جو کتاب ہے، عبادت ہے، اور یا تاریخ کے پاک جو عبادت ہے یہ خود سے بہتر ہے۔ احادیث پاک میں علماء حقہ کی اس بات کو بھی ایسی برطبیل تذکرہ کو علم سے مراد تقریر کرنا نہیں ہے، علم سے مراد تحریر کرنا نہیں ہے، علم سے مراد خشیت الہ ہے، علم سے مراد اللہ کا خوف دل میں ہونا ہے، علم سے مراد عاجزی کا پیدا ہونا ہے، علم سے مراد اللہ رب العالمین کے اطاعت، اللہ رب العالمین کے اطاعت اور مصطفیٰ کی غلامی کا جذبہ پیدا ہونا ہے۔ ورنہ تقریر کرنے کا نام علم نہیں ہے، ورنہ کتابیں پڑھ لینے کا نام علم نہیں ہے، کتابیں لکھنے کا نام علم نہیں ہے۔ علم کا تعلق وہ خشیت الہ کے ساتھ ہے کہ کس دل میں کتنا تقویٰ ہے، کس دل میں کتنا اللہ کا خوف ہے۔ اس میں علم کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے، اس کی زبان اور اس کی گفتگو کے ساتھ نہیں ہے۔ اس لیے احادیث طیبات میں علماء کی فضیلت اور شان بیان کی گئی۔ اس کی وجہ یہ کہ کہا کہ عابد اگر عبادت گزار وہ ساری رات عبادت کرے، وہ سارا دن روزہ رکھے، وہ سارا دن نفس کشی کر رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، مشقت کر رہا ہے، اور جو چلنے کرتا ہے وہ تسبیح پڑھتا ہے، وہ روزے رکھتا ہے، اور یہ سارے کی ساری مشقت کرتا ہے، لیکن پھر وہ
پسند ہی آنے جانات میں سراپار ابھی پانگوے کے جو عالم ہے اس کی فضیلت عبادت کرنے والے پر ایسے ہے جیسے مجھ رسول اللہ علیہ السلام کی فضیلت تم میں سے سب سے ادنا درجے کے بندے پر. اس کی وجہ یہ کہ عابد صرف اپنے ایمان کا محافظ بنتا ہے. عالم جو ہے وہ سینکڑوں ہزاروں لوگوں کے ایمانوں کا محافظ اور چوکیدار بنتا ہے. اب میں سورۃ الجمعہ کی آیت اپنا نبی نے شرنا هو الذی بعث بالأمیین رسولا منهم يتلو عليهم آیاته ويزکیهم ويعلمهم الکتاب والحکمة وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منهم لما يلحقوا بهم وهو العزیز الحکیم. وہی ہے جس نے آزاد اور بے پڑے لوگوں میں سے ایک عظیم القدر رسول اٹھایا جو تلاوت فرماتا ہے ان پر اللہ کی آیاتیں اور ان کا تذکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. اور پہلے پرستہ فکری اور عملی پریشانیوں میں مبتلا تھے اور ان کی نبوت کا فیض ان میں سے دوسروں کے لیے بھی ہے یعنی ان سے ملے نہیں ہے اور وہی عالم اور حکمتوں والا ہے. اب اصل میں آئے ہوں عام کا علم میں ہوں اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں بعد میں آنے والے لم یلحقوا بہم جو ان سے ابھی ملے نہیں ہیں جو ایک قرون اولا میں نہیں ہے جو قرون اولا میں نہیں ہے وہ آخرین منہم اور کچھ دوسرے بھی ہیں ان میں سے لم یلحقوا بہم جو ابھی ان کے ساتھ ملے ہوئے نہیں ہیں. اب ان الفاظ کا فائدہ اٹھا کر کہا گیا کہ جیسے امیوں میں ایک رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تھے اسی طرح بعد کے لوگوں میں بھی ایک نبی کا جان میں پیدا ہوگا. وآخرین منہم آگے ایک جگہ لکھا خدا وہ ہے جس نے امیوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا اور انہیں پاک کرتا اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا. اور سب سے پہلے وہ صریح گمراہ تھے اور ایسے رسول ان کی تربیت کر رہا ہے ایک دوسرے کی بھی تربیت کرے گا جو انہی میں سے ہو جانیں گے. جیسے یہ رسول صحابہ کی تربیت کر رہے ہیں ایسے ہی تربیت کریں گے ایک بعد میں آنے والے کی جو انہی میں سے ہو جائے گا. بات تو خود فریب ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کا پہلے نبوت ختم تو نہیں ہوا اس کا کوئی منکر تو نہیں ہے اس میں پہلے نبوت ختم تو نہیں ہوا. اگر کوئی یہ کہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا پہلے نبوت ختم ہو گیا ہے تو اسے بھی اپنا علاج کروانا چاہیے. آپ کا کریم علیہ السلام کی نبوت ختم نہیں ہوئی تو پہلے نبوت کیسے ختم ہوگا. نبی پاک علیہ السلام کی نگاہ کرم ہی سے اگر کوئی غوث بنے گا تو وہ خود سے نہیں بنے گا حضور کی نگاہ ہی سے بنے گا. اگر کوئی قطب بنے گا تو خود سے نہیں بنے گا وہ حضور کی نگاہ ہوگی تو وہ بنے گا. اور جو خود سے بنے گا وہ تو مٹ جائے گا جس کی حضور کی نگاہ بنائے گی وہی بنے گا. داتا صاحب کے دور میں اور جس شخص نے کہا تھا کہ اسے داتا کہتے ہو تو میں 1000 داتا ہوں لیکن زمانے میں دیکھ لیا جو خود سے 1000 داتا بنا تھا وہ تو مٹ گیا جسے مصطفیٰ نے داتا بنایا تھا سجا گزر گئی وہ پھر بھی داتا ہے نا. اب آخر یہ کون ہے جس کے بارے میں یہ بات قرآن حدیث میں ہے وہ صحابہ نہیں ہے وہ عام نہیں کچھ اور ہیں لم یلحقوا بہم جو ان میں سے نہیں ہے جو ان سے بھی ملے نہیں ہیں. تو کچھ اور لوگ ہیں جو کہ حضور کے دور میں نہیں ہیں نبی پاک علیہ السلام کے سامنے آپ کے ظاہری دور اقدس سے انہوں نے فیض نہیں حاصل کیا
تو آقا رحمت علیہ السلام کے دور مبارک میں موجود نہیں ہے، لیکن قرآن کا ذکر کرتا ہے، قرآن ان کی بات کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ اللہ ہے، وہ رب ہے جس نے امیوں میں رسول بھیجا ہے، اور امیوں میں رسول اس لیے بھیجا ہے کہ انہیں تلاوت قرآن بھی سکھائے گا، ان کا تذکیہ بھی کرے گا، انہیں کتاب کی تعلیم دے گا، انہیں حکمت کی تعلیم دے گا، اور ان کی تربیت بھی کرے گا، ان کے نفسوں کو چھو دے گا، ان کو پاک صاف متعلق کر کے رکھے گا، اور انہیں ایسا پاک صاف اجلا صرف انہیں کو نہیں بنائے گا۔ وہ آخرین منہم، کچھ اور بھی ہے، لمبا الحاقو بھی ہے جو ابھی ان کے ساتھ ملے نہیں ہیں، جو ان میں سے نہیں ہے، جو قرون اولا میں سے نہیں ہے، جو دور اول میں سے نہیں ہے، لیکن قرآن مجید ان کا بھی ذکر کرتا ہے۔ آپ سے سوال تو ہے کہ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں؟ ایک جھوٹی تفسیر تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، قرآن پاک کے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس کی تربیت کریں گے وہ یہ اور وہ ہوگا، اور اسی بات کو انہوں نے اپنے نبوت کی بنیاد بنا دیا۔ لیکن آپ ذرا قرآن مجید کو سمجھنا ہے تو خود سے تو نہ سمجھیں، قرآن مجید سمجھ میں نہیں آتا تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے فرامین کو پڑھ، حضور کی باتیں سنیں، حضور کی باتیں پڑھیں، حضور کی باتیں پڑھ کر، حضور کی باتیں سن کر پتا چلے گا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے۔ تو امام فخر رازی علیہ رحمہ اس سے لکھتے ہیں، آخری چند منٹ باقی میرے پاس بچے ہیں، میں اس مفہوم کو آپ کے سامنے رکھوں۔ یہ بات الگ ہے کہ انہوں نے کیا چھوٹ کھڑا ہے، اور اس کو آپ ایک طرف رکھیں، لیکن اس آیت کی تفسیر میں لطف بہت ہے، اپنے سننے والوں سے، مردوں سے بھی، خواتین سے بھی، اگر یہ بات پہنچا سکوں تو سمجھا سکوں۔ اس آیت کے اندر اس مردہ انسان اندر سے مردہ ہو، تو اس کی تفسیر میں جو 1400 سال سے مفسرین لکھتے آئے، وہ سن کر، وہ پڑھ کر بنے کا اندر کا مرا ہوا انسان کی جان اٹھتا ہے، اور اس کے خنجر سینے کی زمین پر بھی کئی طرح سے عالمین کے کرم کے لگتا ہے کہ چھینٹے پڑنا شروع ہو گئے ہیں، اور اس کا اندر جاگا ہے اور اٹھا ہے، اور چھیڑنے کے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے کہ وہ چھوٹا کہتا ہے جو خود کو اٹھایا اور مصطفیٰ کی تحریر تک پر جہاں تک گرا دے۔ قال المفسرون هم العاجم، مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد عجمی لوگ ہیں، عربی لوگ نہیں ہے۔ وہاں قرین منہم، یہ جو کہا وہاں قرین منہم، جو بعد میں آنے والے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ امام رازی لکھتے ہیں کہ اس سے مراد عربی لوگ نہیں ہیں، عجمی لوگ ہیں، جو عرب کے رہنے والے نہیں ہوں گے، لیکن یہ کون لوگ ہوں گے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس اور دیگر مفسرین کا یہ قول ہے کہ اس سے مراد عجمی لوگ ہیں۔ عربیوں کے لیے عرب شریف میں آپ تشریف فرما ہوئے، آپ کی بعثت ہوئی، اور کہتے ہیں کہ امام مقاتل کہتے ہیں کہ تابعین مراد ہیں۔ سب اخبار کا خلاصہ یہ ہے کہ امیین سے مراد هو الذی بعث فی الامیین سے مراد عرب کے لوگ ہیں، اور آخرین سے مراد عرب کے علاوہ جتنی باقی قوموں کے لوگ ہیں جو قیامت تک دین میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر داخل ہوں گے، ان سب کا تذکیہ، ان سب کے تذکیہ تو آپ رحمت علیہ السلام نہیں فرمائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسے نبوت تو منقطع نہیں ہے، نبوت بند ہو گئی، ویسے نبوت بند نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا بیعت ختم نہیں ہوا، نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے۔ اس کی وجہ نئی نبوت کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ نئی نبوت کی ضرورت تو اس وقت پیش آئے جب پچھلی نبوت کا فیض ختم ہو گیا ہو۔ جب پھر نبوت کا فیض ہی ختم نہیں ہوا تو نئی نبوت کی ضرورت کیا ہے؟ اچھا، جب آپ خود مانتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام خود سے توجہ دیتے ہیں، خود سے توجہ فرماتے ہیں، اور خود سے توجہ فرماتا اگر کوئی امتی حضور کی بارگاہ میں استغاثہ لے کر بیٹھ جاتا ہے تو نبی پاک علیہ السلام کل میں تذکیہ فرماتے تھے، آج بھی تذکیہ فرماتے ہیں، نگاہ مصطفیٰ کریم کل بھی نوازتی تھی، آج بھی نوازتی ہے۔ ایسے تو نہیں ہے کہ جلال الدین سیوطی کہے کہ ادھر
گھنٹے بیداری میں اپنا دیدار کروا دیتے ہیں۔ یہ ایسے تو نہیں ہے کہ شام کو رحیم محدث دہلوی امام لکھے کہ میں نے چنے کاٹے تھے لیکن میں نے چنے بھی رات کی خوشی میں تقسیم کیے تو ادھر میری آنکھ بند ہوئی ادھر نصیب جا گیا اور وہ سوائے کریم نے کہا کہ اے عبدالرحیم بھیجے تو تم نے چنے ہیں لیکن جو بھی بھیجے میرے سارا کرو ہے نا۔ یہ ابھی آج کا بات نہیں ہے لیکن ختم نبوت کے عنوان پر جن لوگوں نے کام کیا ہے چاہے وہ کسی بھی مسئلہ سے ہوں سارے مطالعے کے لوگوں کو پڑھا ہے ان کا تعلق کسی بھی مسلک کے ساتھ ہوں۔ دلچسپ بات آپ کو بتاؤں سب کے اندر جو ایک مشترک بات مجھے نظر آئی چاہے وہ کسی بھی مسلک ہوں کسی بھی مسلک میری بات کو دھیان سے سمجھیں سب نے یہ لکھا ہے کہ ہم نے ختم نبوت کے حوالے سے بات کی ہم نے ختم نبوت کے حوالے سے کتاب لکھی ہم نے ختم نبوت کے حوالے سے تقریر کی۔ میں سب کے لیے بات کر رہا ہوں۔ میں احسان ظہیر کو پڑھ رہا تھا میں عطا اللہ شاہ بخاری کے حوالے سے پڑھ رہا تھا میں اور بہت سارے لوگوں کے حوالے سے پڑھا موقع ملے گا تو میں علمی خیانت نہیں کروں گا جو بات ہے میں بیان کر دینے میں مجھے کوئی بات نہیں ہے لیکن میں نے کہا کہ میں جن لوگوں کو پڑھا چاہے ان کا تعلق کسی بھی مطلب سے تعاون سے ہمیں کتنے بھی اختلاف کیوں نہ ہوں کتنے بھی اختلافات کیوں نہ ہوں لیکن جس بات کو میں بیان کرنے لگا ہوں کہ ختم نبوت کے حوالے سے جس نے بھی کام کیا اس نے یہ ضرور لکھا ہے کہ میں نے ختم نبوت کے حوالے سے کام کیا تو ختم نبوت کے حوالے سے کام کرتے کرتے ایسا موقع ضرور آیا ہے کہ جب مجھے مصطفیٰ کی ضرورت ہوئی انشاءاللہ اگر اللہ نے نصیب کیا تو علماء مشائخ کے کردار پر بات کرتے ہوئے انشاءاللہ حوالے بھی دے دوں گا کہ کس نے کس جگہ پہ لکھا میں سوچتا ہوں کہ یار جو لوگ یہ نہیں مانتے کہ ادھر اگر ضرور پڑھیں تو رب چاہے تو حضور کی بارگاہ میں پہنچا دیتا ہے اور حضور سن لیتے ہیں تو میں نے کہا جن لوگوں کو اس پہ بھی اعتراض ہے انہوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ میں نے ختم نبوت پر کتاب لکھی تو میں نے دیکھا کہ بابا جی پیر پر مصطفیٰ کی زیارت ہو رہی حیران اس بات کا تو بس نہیں رہا ورنہ اس آیت کی تفسیر پر تو وہ حدیث پاک میں پڑھ دیتا ہوں جلدی ایک آدھ منٹ میں تاکہ کافی نہ رہ جائیں کہ نبی پاک علیہ السلام سے جس پر پوچھا کہ كنا جلوسا عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا نزلت عليه سورة الجمعة فلما قرأ وآخرين منهم لما يلحق بهم قال رجل من هؤلاء جس پر یہ آیت نازل ہوئی تو ایک بندہ کھڑا اور اس نے کہا یا رسول اللہ من هؤلاء یہ کون لوگ ہیں جن کی یہ بات کی جا رہی جن کی یہ شان ہے جو ابھی ہے نہیں لیکن ابھی ان کا تذکرہ یہ کون لوگ ہیں یا رسول اللہ فلم يراجعه النبي صلی اللہ علیہ وسلم حتى ظهر مرة او مرتين او ثلاثة حضور نے جواب نہیں دیا اس نے پھر پوچھا من هؤلاء یا رسول اللہ وہ کون ہے نبی پاک پھر خاموش ہوئے تیسری مرتبہ پوچھا من هؤلاء یا رسول اللہ وہ کون ہے جو ابھی ہے نہیں لیکن ان کی شان بیان کی جا رہی ہے قال رسولنا سلمان الفارسی میں تو ہمارے درمیان حضرت سلمان فارسی موجود تھے فقال عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یدعا سلمان نبی پاک نے اپنا ہاتھ سلمان فارسی کے اوپر رکھا ثم قال پھر آپ نے کہا لو كان الایمان عند ثریا لنا له رجال من هؤلاء وہاں قرینہ سے مجھے پوچھو کہ وہ کون لوگ ہیں تو میں کہوں اس میں یہ سلمان فارسی کی اولاد میں سے ہوں گے یہ اہل فارس میں سے ہوں گے اور اگر ایمان ثریا پر بھی چلا جائے گا تو اہل فارس کے لوگ ہوں گے کہ وہ ایمان کو وہاں سے جا کے حاصل کر لیں گے اور اس میں بال اتفاق سب نے لکھا کہ یہ جو حضور نے فرمایا کہ یہ ایمان ثریا پر بھی ہوگا تو حاصل کر لیں گے جس نے بھی اس حدیث کی تفسیر کی اس نے کہا اس سے مراد ایمان اعظم ابو حنیفہ کی بات ہے نہیں ایمان اعظم ابو حنیفہ علیہ السلام ہے کہ حضور نے ان کے بارے میں پیشن گوئی کی کہ اگر ایمان جو ہے وہ ثریا پر بھی ہوگا تو یہ سلمان فارسی کی اولاد میں جو ہوں گے کہ جو اور ان کے علاقے سے ہوں گے
کہ جو ان کو حاصل کر لیں گے اس پر قدم کرتے ہیں کہ فیضان نبوت آج بھی جاری ہے، بس بندے کا سگنل ٹھیک جگہ پہ مل جانا چاہیے، آنکھ بند ہو جائے، دل جاگ جائے، دھڑکن مصطفیٰ کا نام لینا لگ جائے اور آنکھیں بہنے لگ جائیں، دل کاٹنے لگ جائے، ہاتھ اٹھ کر اللہ رب العالمین سے مانگنے لگ جائے تو نہ حضور کل دور تھے نہ آج دور ہے۔ رب العالمین نے کل جو حضور کو اسی لیے دنیا میں آج جمع کر ہوئے تھے کہ اپنی امت کو پھٹتی ہوئی تو آج جو ہے رب العالمین سے ملا دے۔ آج بھی یہ امت بڑھتی ہوئی ہے، آج بھی اگر کوئی جھوٹی پھیلا کر مصطفیٰ سے مانگے گا تو آج رب العالمین مصطفیٰ کی بہت نصیب کروا دے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا رب العالمین، جو بیمار ہیں کو آپ کریم پائے سب نبوت کے صدقے ہیں شفا کا فرما، صاحب کا پوتا بیمار ہے، رب العالمین اے میرے پیارے مالک، اے میرے پیارے مالک، شفا کو تیرے حکم ہے، یا اللہ مجھے شفا نصیب فرما، اور جو اعلان ہوں اولاد نصیب فرما۔ میرے عزیز ہیں محترم، اللہ کی طرف یا رب العالمین نے نیک صالح اولاد نصیب فرما، اور رب العالمین جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہہ دیا ہے ان کے لیے بھی قبول فرما، جو کہنا چاہتے ہیں وہ نہیں کہہ پائے یا اللہ ان کے لیے بھی قبول فرما، یا اللہ جن کے دل میں جو دعا ہے اسے قبول فرما، اور رب العالمین الہ العالمین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نگاہ کرم نصیب فرما، نگاہ توجہ نصیب فرما، یا رب العالمین اجر دینوں کو آباد فرما، یا رب العالمین اجر دین آباد فرما، یا رب العالمین۔ اور میرے کتنے پیارے بندے تھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے چند لمحوں کی دوری اور جدائی بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ یا رب العالمین، اے میرے کریم مالک، منی کے توسل سے ہمارے دل میں موجود کا پیار پیدا فرما، اس کا پیار پیدا فرما، اور اس کا پیار پیدا فرما، اور رب العالمین لفظوں سے نکل کر ہمیں حقیقت کی دنیا کا مسافر بنا دے۔ اللہ اس پاک وطن کی خیر فرما، اور رب العالمین سے امن نصیب فرما، دہشت گردی کا خاتمہ فرما، دہشت گردوں کا خاتمہ فرما، صلی اللہ علیہ